السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ آج ایک انتہائی انوکھا اور اچھوت ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ جناب سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو طالب، ابو لہب دشمن نبی دشمن اسلام، ابو لہب، زبیر، مقوم، صفار، مغیرہ، عبداللہ، حارث، اور اس میں مزید کچھ مورخین نے، ابن اسیر وغیرہ نے 13 تک گنائے ہیں، جن میں سے عبد الکعبہ، قثم، الغیداق وغیرہ ہیں۔ مگر ان تمام بیٹوں میں سب سے دلکش، وجیح اور شکیل عبداللہ تھے۔ جناب عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دل ربائی تھی۔ ان کی پیشانی میں عجیب چمک تھی جو قریش کے کسی بھی نوجوان میں نظر نہ آتی تھی۔ ان کا ماتھا سچ مچ نور کا تڑکا تھا جس میں بے شمار صبحیں مسکراتی تھیں۔ عبداللہ کی طبیعت شروع سے ہی پاک بازی و نیکوکاری کی طرف مائل تھی۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے برہنہ ننگی عورتوں کی ہلچل سنتے ہی آنکھیں بند کر لیتے۔ بڑے شرمیلے جوانان قریش کی رنگ رلیوں سے ان کی طبیعت یکسر بیزار تھی۔ ایسے نیک عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے باپ نے ہاتھ میں چھری سنبھالی تھی، کیونکہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ ان کی آرزو پوری ہو گئی۔ 10 یا 11 یا 13 بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ آئے اور پجاری سے کہا کہ ان سب پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کے نام نکلتے ہیں، کون آتا ہے۔ پجاری نے قرعہ اندازی کی اور عبداللہ کا نام نکلا۔ حسب وعدہ ان کو لے کر قربان گاہ چلے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھیں اس منظر کو دیکھتے ہی، ظاہر سی بات ہے منظر انتہائی اندوہناک اور خطرناک تھا، اس منظر جانکاہ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربان کر دیجئے، لیکن ان کو چھوڑ دیجئے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو۔ اتفاقاً عبداللہ کے نام ہی قرعہ نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچ گئی۔ تو اونٹوں پر 100 اونٹوں پر اور جناب عبداللہ کے نام پر قرعہ ڈالا گیا تو 100 اونٹ پر قرعہ نکلا۔ اب عبد المطلب نے پورے 100 اونٹ قربان کر دیے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے۔ یہ واقعی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضے کی تدبیر روسائے قریش نے تجویز کی تھی، لیکن بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ عرافہ نام کی ایک عورت نے یہ تجویز پیش کی۔ جب اب جناب عبد المطلب نے وہ حالت دیکھی تو عرافہ عورت کے پاس جا کر کے ان سے احوال معلوم کیا اور یہ تجویز لی۔ چنانچہ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جوان لڑکا اور ایسے خوبصورت اور حسن و جمال کے پیکر، اللہ اکبر، کیوں نہ ایک باپ کو ایسی اولاد کی فکر ہو اور بہنوں کو ایسے بھائی کی فکر ہو۔ بہرحال قبیلہ زہرہ بن وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام جناب آمنہ تھا،
قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھی۔ وہ اس وقت اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گئے، عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا، انہوں نے منظور کر لیا اور عقد ہو گیا، شادی ہو گئی۔ جناب آمنہ رخصت ہو کر سسرال آئیں۔ اقبال مند بہو کا گھر والیوں نے بسط خوشی استقبال کی، بلکہ ان کی راہ میں آنکھیں بچھا دیں۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ دلہا دلہن کا ایسا جوڑا دیکھنے میں کبھی نہیں آیا۔ اگر عبداللہ آفتاب ہے تو آمنہ ماہتاب ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ سورج ہے تو آمنہ چاند ہے۔ دونوں نیک اور شرمیلے، شرافت اور غیرت کے نمونے ہیں۔ شادی کے 2-2.5 ماہ کے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر رقم دراز ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلہ کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جھٹکا تھا ایک باپ کے لیے ایک ایسے حسین و جمیل خوبصورت جوان بیٹے کے انتقال پر کیا گزرا ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ بہر صورت چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ اکثر مورخین کی بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ آگے دوسرے ویڈیو تک کے لیے آپ بنے رہیں، انشاءاللہ آگے اور ہی دلچسپ اور بہت ہی بہترین انداز اور بہت ہی بہترین آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل و دماغ بالکل شاد اور منور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بنے رہیے۔ اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔